الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ جس نے ماہ ذوالحج ہمیں عطا فرمایا۔ بڑی برکتیں ہیں اس مہینے کی، بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی برکتوں سے پوری امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے۔ چند ہی روز باقی ہیں، قربانی کے ایام بھی بہت قریب ہیں، اسی لیے میں نے سمجھا موقع کی مناسبت سے قربانی کے تعلق سے کچھ بیان بلکہ عرض کیا جائے۔ بیان تو بڑے لوگ کرتے ہیں، تو میں چھوٹا ہو کر آپ کے سامنے کچھ قربانی کے تعلق سے باتیں رکھوں گا۔ امید ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے صاحب، اللہ پاک نے فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی خطبے کے بعد، قل، محبوب آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، یہ سب کے سب فرمایا للہ رب العالمین۔ میری نماز ہو، میری قربانی ہو، میرا جینا ہو یا میرا مرنا ہو، سب اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہان کو پالتا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے؟ تو آج تو ہمیں نسکی پہ بات کرنا ہے۔ سلاد بھی ہے اس میں، نسک بھی ہے، جینا بھی ہے، مرنا بھی ہے، لیکن ہمیں دوسرا جملہ لینا ہے، قل ان صلاتی، کنارے کریں پہلے، اب آئے نسک پر، آج قربانی پر تھوڑی بات کرنی ہے۔ تو فرمایا میری قربانی اللہ کے لیے۔ قربانی لفظ بولتے یا سنتے ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ بھائی منڈی میں جانا ہے اور وہاں سے جانور خریدنا ہے اور گھر پہ لانا ہے اور 3 دنوں میں کبھی بھی ذبح کرنا ہے، پھر اس کا گوشت کھانا اور کھلانا ہے رشتہ داروں میں، غربا میں۔ یہی عرف عام میں قربانی، اسی کو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں قربانی سمجھنے سے پہلے اس کے لفظ پر دھیان دینا پڑے گا، تب آپ کو قربانی کا اصل مقصد سمجھ میں آئے گا کہ قربانی ہوتی کیا ہے۔ ورنہ تو یہ کہ گئے منڈی، جانور لائے، خریدے، ذبح کیے، کھائے پیے، کھلائے، ختم کرے، کچھ فریج میں ٹھوس دیے، اسی کا نام قربانی ہے۔ لیکن آپ سمجھو، قربانی یہ لفظ عربی ہے، نسک بھی کہتے ہیں، قربانی بھی کہتے ہیں، نسک کے معنی بھی قربانی ہوتے ہیں۔ قربانی یہ لفظ عربی ہے اور یہ لفظ قرب سے بنا ہے، قاف، بڑا قاف، را اور با۔ قربانی لفظ قرب سے بنا ہے اور قرب کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، یعنی وہ کام، ہر وہ کام ہی نہیں، ہر وہ کام کہ بندہ اس کام کو کر کے اللہ کے قریب ہو جائے، وہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی لفظ قرب سے بنا ہے، قرب سے، اور ہر وہ کام بندہ کر کے اللہ کے قریب ہو جائے اسے قربانی کہتے ہیں، صرف چھری پھیرنے کا نام نہیں۔ اور حقیقت میں اگر اس کا روحانی پیغام سمجھے قربانی کا،
تو یہی ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات پر چھری چلانا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ بے جا خواہشات، جائز نہیں، ناجائز خواہشات، بے جا خواہشات پر قربانی یعنی چھری چلا دینا، اس کا نام ہے اصل میں قربانی۔ مثلا کوئی شرابی ہے، شراب کا دور چل رہا ہے، جام ہاتھ میں ہے، دوستوں کی محفل بھی ہے اور باتیں بھی سامنے ہے، وہ منہ میں لگا سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، مگر اچانک اسے خیال آیا کہ نہیں یار یہ شراب پینا اللہ کو ناپسند ہے، شراب پینے والا بندہ اللہ کو ناپسند ہے۔ وہ پی سکتا تھا، دوستوں کی محفل بھی ہے، لیکن اچانک خیال آیا کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا، بس وہ کھڑا ہو گیا اور محفل چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے کہتے ہیں قربانی۔ اپنے نفس کو قربان کیا نا، چھری چلایا ناجائز خواہشات پر، اسے کہتے ہیں قربان۔ سٹا بازار گرم ہے، بس جیتنے ہی والا ہے، سٹا لگایا، داؤ لگایا، IPL آ گیا، ٹوپی والے حاجی صاحب لوگ مزے میں سٹا وٹا لگاتے ہیں، خوب دیکھا ہے میں نے، حاجی صاحب لوگ بھی سٹا لگاتے ہیں بیچارے، داڑھی اڑی ہے باقاعدہ داڑھی، میں بولتا ہوں کہ سٹا لگانا تو داڑھی ٹوپی ختم کرو، آپ کائے کو بیوقوف بنا رہے لوگوں کو، سفید پوش لوگوں کو IPL پہ سٹا لگاتے میں نے دیکھا ہے، سنی بات نہیں ہے، میرا بس نہیں چلتا، ورنہ پہلے کا زمانہ ہوتا تو میں نام لے کے ان کا کہتا۔ حاجی صاحب لوگ باقاعدہ حاجی صاحب لوگ سٹا لگاتے، وہ سوچتے کہ حج کرنے گئے تو اگلا بھی معاف ہو گیا، پچھلا تو پچھلا، اگلا اب جتنا سٹا چاہے لگاؤ۔ تو سٹے کا دور چل رہا ہے، بالکل جیتنے والا ہے کہ بس سب تو ہم جیت جائیں گے، اچانک خیال ہے کہ نہیں نہیں یار یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ شیطانی کام ہے، ناجائز ہے یہ، بس اسی وقت اٹھا، اس نے توبہ کیا، باہر نکل گیا اس چیز سے، اسے کہتے قربانی۔ منڈی سے بکرا لا کر قربان کرنے کا نام اصل قربانی سمجھو آپ، اس میں بھی آؤں گا ابھی میں، کہ اس میں بھی اصل میں بکرا ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے جس کو ہم بڑے دور سے کرتے، اس میں بھی خواہشات کو قربان کرنا ہے، یہ ہو گیا، اسے کہتے قربان۔ اور نفس کو روکنے کا جو انعام ہے نا، اچانک ایسے اٹھ جانا، بالکل کامیاب ہونے والا تھا، بالکل یہ چیز ہاتھ میں آنے والی تھی، لیکن صرف اللہ کے لیے اچانک چھوڑ دیا اس نے، اس کا جو انعام قرآن پاک نے بیان کیا نا وہ سن لو، فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات کو صرف اللہ کے لیے قربان کر دیا نا، چھوڑ دیا، فرمایا اس کا ٹھکانہ سوائے جنت کے کچھ ہے ہی نہیں، کلیئر ایک دم، یہ نہیں کوئی بخاری میں ہے کہ مسلم میں ہے کہ اس کے راوی کی گڑبڑی ہے کہ اس کی روایت کس نے کیا، اس کو صاف قرآن میں اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ جس نے اپنے نفس کو روک لیا اسی وقت، وہ کر سکتا تھا، زنا کے قریب گیا، بالکل اچانک یہ آ گیا کہ نہیں یہ اللہ کو ناپسند ہے، اچانک ہٹ گیا، کوئی بھی برے کام کے قریب پہنچ چکا تھا، کرنے ہی والا تھا، وہ روک دیا، اللہ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ ہے ہی نہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ صرف جنت ہے۔ یہ تو ناجائز خواہشات کی قربانی کی بات کی، کچھ جائز خواہشات بھی ہوتی، جائز بھی ہوتی، مثلا چھوٹی چھوٹی چیزیں، قربانی کے بہت وسیع معنی، بہت، اب یہ کھولنے جائیں گے تو بہت ہو جائے گا، چند ایک بات سن لی، ناجائز تو آپ نے سن لیا، جائز کیا ہے؟ مثلا آپ بیٹھے ہوئے تھے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بزرگ آیا، کوئی بوڑھا آیا، کوئی کمزور آیا، کوئی ضعیف آیا، آپ نے اس کی طبیعت کو دیکھا، بھئی یہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، یہ عورت ہے، یہ کمزور ہے، دیکھا کہ نہیں یہ کھڑے نہیں، اپنی کرسی چھوڑ کر اسے اپنی جگہ دے دیا، آپ جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، جائز ہے نا بھائی بیٹھنے، تو ناجائز تو ہے نہیں، میں نے کہا نا اب جائز پر آتے ہیں، ناجائز تو آپ نے سن لیا، آپ نے اسی وقت اس بندے کے لیے، اس کمزور آدمی کے لیے، ضعیف کے لیے، کوئی خاتون کے لیے آپ نے اپنی جگہ کو قربان کر دیا، اسے بھی کہتے ہیں قربان۔ چھوٹی چھوٹی چیز، لیکن اللہ کے قریب بندہ کتنا زبردست ہم سوچ نہیں سکتے، کوئی چیز ہمیں پسند ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت اچھی پسند کی چیز ہمارے پاس ہے، ہاں، اور اچانک ہمارے بھائی نے اس چیز کا سوال کر لیا، اچھا بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں ہے، جب بھی اسلام میں بھائی کہا جائے گا اس سے مسلمان مراد ہوں گے، یہ نہیں کہ بھائی اس سے نکل جائے گا، نہیں،
کہا گیا کہ جب مسلمانوں کے لیے اتنی قربانی ہے تو اپنے سگے بھائی کے لیے کتنی قربانی ہوگی. جب بھی بھائی کہا جائے گا نا، کیونکہ حضور آئے تھے اسلام میں تمام کلمہ پڑھنے والوں کو بھائی بنانے کے لیے، اور یہ آپ نے کر کے بھی دکھایا. جب ہجرت کر کے مدینہ آئے نا مہاجرین، تو آپ نے دونوں کہا تھے، مہاجر کہا تو ایک انصار مدینہ میں رہنے والوں کہا تھے، سب بلند کر کے فرمایا آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو. پھر لوگوں نے وہ بھائی کا فریضہ انجام دیا کہ جس کے پاس کھیت 2 بیگھہ تھے 1 بیگھہ اپنے بھائی کو دے دیا، جس کے پاس 100 اونٹ تھے 50 اپنے بھائی کو دے دیا، جس کے پاس بہت سارے غلے تھے اس میں 50-50 کر کے ہر چیز اپنے بھائی کو دے دیا. اور کچھ لوگوں کے پاس 2 عورتیں نکاح میں تھی، ایک کو طلاق دے کے اپنے بھائی کو دے دیا. یہ بھی کوئی کر سکتا ہے؟ کیسا بھائی بنایا تھا حضور نے. اب یہاں سگا بھائی بھی اپنا نہیں ہو رہا، وہاں پورے مسلمانوں کو حضور بھائی بنانے آئے تھے، اور یہاں سب بھائی گیری میں لگ گئے ہیں. تو آپ کے پاس کوئی چیز تھی جو آپ کو بہت پسند تھی، آپ کا بھائی سامنے سے آیا اور وہ ضرورت مند ہے کہ بھائی مجھے یہ دے دو، آپ کو پسند ہے نا، جائز چیز ہے، لیکن آپ نے صرف اللہ کا قرب پانے کے لیے، بات وہی ہے قربانی کی، اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنی پسند کی چیز اپنے بھائی کو دے دی. خدا کی قسم یہ بھی قربانی کہلاتی ہے. یہ بہت بڑی قربانی، چھوٹی موٹی نہیں، یہ قربانی بہت بڑی ہے، اس کو سمجھو. آپ چند ایک مثالیں تھیں. تو قربانی ہر وہ ایکٹیویٹیز، ہر وہ کام جس کو کر کے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے وہ قربانی کہلاتا ہے. لیکن قربانی کے لیے بھی شرط ہے جو اس آیت میں ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، آگے کا لفظ ہے للہ. چاہے وہ نماز والا معاملہ ہو، چاہے جینے اور مرنے والا معاملہ ہو، چاہے قربانی والا معاملہ ہو، سب کیا ہو؟ للہ، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشی کے لیے ہو، اللہ کو دکھانے کے لیے ہو. بس یہ للہیت شرط کوئی بھی قربانی میں آپ دیکھ لیں. چاہے ناجائز خواہشات کو ترک کریں یا بکرے کی گردن پر چھری یا مارکیٹ سے کوئی بکرا لائے، اس میں صرف اللہ کو دکھانا مقصد ہو. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں تو نام و نموچہ اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ بچے ہیں، یا تو بہت ہوں گے، اس میں تھوڑے ضرور ہیں اس بات کو سمجھنے والے. شیخ صاحب مارکیٹ میں اسی لیے جاتے ہیں کہ ہم مہنگے سے مہنگا جانور خرید کے لائیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ حاجی صاحب نے نا 1 لاکھ کا بکرا لایا، حاجی صاحب نے 2 لاکھ کا بکرا لایا. اب تو مارکیٹ میں کیا کیا چل پڑا ہے، اللہ کی بنا کیا کیا چل پڑا. ایسا بیوقوف بنتے ہیں لوگ، اور میں سمجھتا ہوں بیوقوف بنتے ہیں جبھی بنانے والے مارکیٹ میں 1-1 کروڑ کا بکرا لے کے اتر جاتے ہیں. ایک تو ریل دیکھ رہا تھا، اس میں وہ دکھا رہا تھا، دیکھو اس میں چمڑی ہٹا کے اسے، اچھا وہ اللہ محمد کا نام نہیں ہوتا، معاف کرنا، اور کبھی ہو بھی گیا تو اس کو بھی میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے آپ کو. چمڑی ہٹا کے دیکھو یہ الف لکھا ہوا ہے، دیکھو یہاں زبردستی ایک ذہن میں خاکہ بنتا ہے. ابھی آپ میں زیادہ نہیں، اب بادل کبھی آئے نا، بادل آپ کے اوپر، تو اس کو آپ جو محفل کرو گے نا بادل میں بن جائے گا. ایسا نہیں کہ بنا ہوا ہے، نہیں آپ سوچو کہ ڈائناسور بنا، میں نے خود دیکھا ہے، ہم لوگ بچپنے میں دیکھتے تھے، یا اونٹ بنا ہوا ہے، تو دیکھو سانپ بن گیا، ہوتا ہے نا. امیجن ایک تصوراتی دنیا میں بندہ کھو جاتا، جو سوچتا وہی ہوتا ہے. ویسے ہی کچھ ڈیزائن بکروں پہ یا جانوروں پہ بنے ہوتے ہیں نا، تو وہ بکرے والے بھی سمجھتے کہ بکرا آ گیا ہے. ایک تو بکرا میرے پاس ہے اور بکرا سیٹ صاحب ہے، دوسرا بکرا، وہ بکرا آ گیا ہے. اب ایک بکرا دوسرے بکرے کو دیکھ رہا ہے، ایک کروڑ پتی بکرا دوسرے کو دیکھ رہا ہے، وہ اور دونوں ایک دوسرے کو وہ کیا ہے، وہ کھینچ کے بتا دیکھو یہاں الف لکھا ہوا ہے، اور دیکھو یہاں لام لکھا ہوا ہے، ایک الف یہاں تو لام وہاں ہے تو ہے وہاں ہے. ایک امیجن تصویر بن جاتی خیال میں. ایک تو میں نے دیکھا وہ دیونار میں ہی ہے، وہ 5 کروڑ روپے ریٹ لگا کے رکھا اس نے، من اللہ کی پناہ. میں سمجھتا ہوں یہ کروڑوں کے بکرے لینے والے لاکھوں کے، یہ ایسے نہیں لے سکتے جب تک یہ کسی کو بکرا نہ بنا. محنت اور خون پسینے کی کمائی کا تو 20,000 کا بھی بکرا لینا بڑا مشکل ہے. 20,000 کا بہت ہوا، 30,000 50,000 دے لیا. محنت کا بکرا اگر لینا ہو تو 1,00,000 روپے میں 3-4 آگے ٹھیک ہے.
یہ جو کروڑ کروڑ لاکھوں کا بکرا لاتے نہیں، یہ خون پسینے کی اور محنت کی گاڑھی کمائی کا تو نہیں۔ اگر گاڑھی کمائی کا ہوتا تو پیسے کی قدر ان کو ضرور ہوتی۔ یہ بکرا بنا کے کسی کو بکرا خریدنے جاتے ہیں کروڑ روپے لے کر، اور وہ بکرا بن بھی جاتے ہیں۔ تو دکھا رہا کھینچ کھینچ کے، دیکھو الف لکھا ہے لام لکھا، پھر اس میں سے ایک اور بکرا جس کا 5 کروڑ، میں تو میں اس کو سیو کر کے رکھا ہوں ریل کو تاکہ آپ دیکھ سکیں اس کو کہوں تو۔ اس کو دکھاتے دکھاتے کہہ رہا دیکھو دیکھو یہاں پہ کعبہ بھی بنا ہوا ہے، کعبہ وہ چوکون ڈبہ بنا بھائی، کھا لے بھائی، کچھ بھی ڈیزائن بن سکتی ہے نا۔ وہ دیکھو یہاں کعبہ، یہاں چاند تارا بنا ہوا ہے، یہاں کعبہ بنا ہوا ہے۔ میں نے سوچا اگر میں ہوتا تو بولتے غور سے دیکھ یہاں مسجد اقصی بھی بنی ہوگی، ذرا غور سے دیکھ، پورا اسلام بکرے کی کھال پہ دکھا رہا وہ، ایسا لگ رہا ہے کلمہ لکھا ہوا ہے، چاند تارا بنا ہوا، اللہ کا نام ہے، محمد کا نام ہے، بس ایک مسجد اقصی چھوٹ رہی تھی۔ میں نے کہا ذرا غور سے دیکھنا، شاید بیت المقدس بھی وہی کہیں ہوگا۔ اللہ اللہ پورا اسلام بکرے پہ دکھاتے۔ میں بولتا ہوں اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ اپنے نام کا اعلان کرنے کے لیے یا اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ایک جانور کی کھال پر اپنا نام لکھوائے؟ اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ ارے اللہ کی موجودگی کا احساس ہی کرنا ہے بندے کو، تو یہ چاند کو دیکھو، یہ تاروں کو دیکھو، یہ سورج کا اگنا اور ڈوبنا دیکھو، یا رات و دن کا بدلنا دیکھو، کس چیز میں اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ اب قربانی کی کھال پر، بکرے کی کھال پر ڈھونڈنے نکلے ہو اللہ کی نشانی کو، اللہ کی موجودگی کو۔ اس کے لیے بھلے قرضہ لینا پڑے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک حکایت، ایک سیٹ صاحب تھے، وہ کسی وجہ سے ان کا جو ہے کاروبار ٹھپ پڑا، لیکن مہنگا بکرا لانے کی جو عادت پڑی ہے، عادت اس لیے پڑی ہے کہ اگر اس سال نہیں لاؤں گا، کیونکہ پورے محلے میں مشہور ہوتا ہے نا کہ فلاں حاجی صاحب کا بکرا پورے محلے میں سب سے تگڑا ہے۔ یہ لوگ کہلواتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، نئی زبان سے کہلواتے، لیکن اس کو چاروں طرف گھمائیں گے تاکہ لوگ پوچھے بھائی بہت مست ہے، کتنے کا ہے، گھوم کے دیکھو۔ وہ کہلواتے بھی نہیں، وہ نیت تو ضرور ہوتی، نیت نہیں ہو تو ٹھیک ہے، الگ بات۔ اور کچھ لوگوں کی اتنی بری عادت ہوتی ہے قربانی کے موقع پہ کہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس سال قربانی کا کیا پروگرام ہے؟ پوچھتے ہیں نا، قربانی کا کیا پروگرام ہے، قربانی کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ میں کہتا ہوں یہ جملے کسی سے بولو مت، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مالی پریشانی ہو، کوئی مجبوری ہو، کیا ہے کیا نہیں، کس کے گھر کے کیا حالات ہیں، کسی کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، آپ کو کیا پتا وہ کس حالات سے گزر رہا ہے؟ آپ دیکھنے جا رہے ہیں اس کے گھر میں جو آپ پوچھتے ہو، آپ کسی سے قربانی کا پوچھو مت۔ وہ سفید پوش آدمی جواب شاید دینے سے قاصر رہے گا، سفید پوش آدمی کی بات کرتا ہوں میں۔ پوچھو مت کیا قربانی کا پروگرام ہے آپ کا اس سال، کسی سے ہاں اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ قربانی کرتا تھا اس سال نہیں کر رہا، کیا بات ہے، تو خود اپنی قربانی کے جانور میں سے کچھ حصے گوشت کے اس کے وہاں پہنچاؤ چپکے سے، تاکہ اس کو لگے، اور ہو سکے تو اکھا بکرا ہی پہنچا دو تاکہ اس کو لگے ہاں میرے گھر میں اس سال اللہ نے ناغہ نہیں رکھا ہے۔ 10-15 بکرے کرتے اس میں سے دے ڈالو، آپ کیا جاتا ہے، تاکہ اس کو لگے کہ ناغہ نہیں ہوا ہے۔ وہ دل سے دعا دے، پوچھتے لوگ چلتے چلتے کہ کیا پروگرام ہے آپ کا۔ پروگرام بات یہ نہیں کہ اس سے پوچھنا کیا پروگرام، پروگرام یہ ہے کہ ہمیں پوچھو کہ ہمارا کیا پروگرام ہے، ہم کتنا بکرا لا رہے ہیں سب۔ تو ایک سیٹ صاحب تھے، ان کو ایک مہنگا جانور جو ہمیشہ خریدتے تھے، عادت تھی، اب مارکیٹ میں پہنچے تو جیسا وہ ہر سال خریدتے تھے مہنگا بکرا وہ نہیں لے پا، حالانکہ دوسرے جانور لے سکتے تھے مگر نہیں لیا۔ وہ چلے اپنے ایک دوست کو فون لگایا، میں للہ پر بات اس سے صاف کرنے چلا ہوں کہ للہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ اپنے ایک دوست کو فون لگایا، کیا بھائی میرے پاس قربانی کی جانور کے لیے پیسے تو ہیں مگر اتنے پیسہ نہیں ہے جتنا مجھے چاہیے، یعنی جو جانور مجھے چاہیے، ورنہ جانور تو مل ہی رہے تھے مارکیٹ میں جو پیسہ لے کر گیا، لیکن مجھے بتانا ہے نا کہ ہر سال میں اتنا تگڑا کرتا ہوں، اس سال میں نے کمزور کیوں کیا، کوئی پوچھ نہ لے کہ کمزور بکرا کیوں کیا۔ تو فون لگایا اپنے دوست کو کہ بھائی کچھ پیسے کم پڑ رہے ہیں، مجھے پیسہ ٹرانسفر کر دو یا تو دے دو مجھے لا کر کے، تاکہ وہ پیسہ میں شامل کروں اور جو میں نے سوچا ہے ویسا بکرا ہے جانور لے لوں۔ اس کا دوست بھی اللہ والا تھا، یہ سچی حکایت ہے۔
اس کا دوست بھی بڑا نیک تھا، سمجھانے کا اس کا طریقہ دیکھیے۔ وہ چاہتا تو بول سکتا تھا نا کہ بھائی جو تیرے پاس پیسے ہیں نا، جتنی طاقت ہے اتنے کا جانور لے کے چلے تیری قربانی ہو جائے گی، لیکن نہیں کہا اس نے کیا کہا، ٹھیک ہے میں پیسے تو دے دوں، پیسے تو میں تجھے دے دوں، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ میں تجھے پیسے پوری برادری کے سامنے، پورے محلے والے کے سامنے دوں گا، اکیلے نہیں، چپکے سے نہیں، پورے محلے والے، پوری برادری کے سامنے تجھے وہ رقم میں دوں گا، اور وہ رقم مجھے واپس نہیں کرنا، بھی قربانی کی بات ہے تو ٹھیک ہے لے لینا، لیکن میری شرط یہ ہے۔ اس نے کہا بڑے عجیب آدمی ہو، میں تم سے چپکے سے قرضہ مانگ رہا ہوں، چپکے سے پیسہ مانگ رہا ہوں، چپکے سے لا کے دینا چاہیے، تم پوری برادری کے سامنے، پورے محلے والوں کے سامنے مجھے، میری عزت کو آپ نہ کٹانا چاہتے ہو میری، آپ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو، میری عزت ہے کہ نہیں؟ کہا یہ بتاؤ تمہاری عزت ہے۔ اب اس نے بتانا شروع کیا، تمہاری غیرت ہے، تمہاری عزت ہے، اللہ کی عزت نہیں ہے، تمہاری غیرت ہے، اللہ کی غیرت نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا پوری برادری کے سامنے تم یہ قبول نہیں کرتے ہو کہ میں تمہیں پیسہ دوں، بنا کر جائے گی، عزت کا سوال ہے، پوری برادری کے سامنے تم قبول نہیں کر رہے ہو، اور پوری برادری کو بکرا لا کے دکھاتے ہو، پھر اس کی راہ میں قربان کرتے ہو، کیا اللہ کو قبول ہوگا؟ اللہ کی عزت سے بڑھ کے تمہاری عزت ہے، جب تمہیں ذرا سی عزت برداشت نہیں ہو رہی ہے تو وہ جانور جو پوری برادری کو دکھا رہے ہو گھوم کے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں بھیجو گے، اللہ قبول کرے گا؟ اس سے بڑھ کے کوئی غیرت مند ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی عزت والا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر سمجھ لو کہ قربانی کس کا نام ہے۔ ہر وہ کام جو اس کی رضا کے لیے، چاہے وہ جانور کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور قربانی آپ نے دی، اس میں للہیت ہو تو وہ قبول ہے، للہیت تو قبول ہے، ورنہ سب بیکار ہے۔ تو یہ جو جانوروں پہ نام لکھنے لکھانے والا معاملہ، میں بولتا ہوں چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے مان لو اس کا نام لکھا بھی ہے، اللہ کا نام لکھا ہے، رسول کا نام محمد لکھا ہے، مان لو، اول تو ہوتا نہیں، مان لو کہیں دکھ بھی گیا، تو میں تو بولتا ہوں اس بکرے کی قیمت لگانا یہ بیوقوفی ہے۔ وہ بکرا تو انمول ہے نا، اور جو انمول ہوتا ہے اس کی قیمت تو ہوتی نہیں بھائی، مول تو اس کا ہوتا ہے جو خریدنے بیچنے کے لیے، جو چیز انمول ہو اس کا مول کیا لگانا، وہ تو انمول ہے نا۔ تو میں تو چاہوں گا کہ میرا پیغام یہ ہے کہ جو بکرا ایسا مارکیٹ میں لے کر آئے وہ اپنے گھر میں خود تبرک کے لیے رکھے، اور اگر کسی نے لے کر آ بھی گیا ہے تو اس کو قربان نہ کرے۔ کیوں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، بھئی اللہ اس کے رسول کا نام اگر زمین پر گرا ہو، کاغذ میں لکھا ہے ٹکڑا، آپ کیا کرتے ہو؟ اٹھاتے ہو، چھینتے ہو، گندا لگا ہو تو دھوتے ہو کسی اونچی جگہ پر، یہی کرتے ہو نا بھائی۔ اسی کو کرنے کی بنیاد پر تو بشر حافی کو ولیوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ حضرت بشر حافی کیا کیا تھا؟ آپ نے اٹھایا، چوما رکھا، ہے تو شرابی تھے، آدھی شرابی تھے وہ بھی، چوما اٹھایا رکھا، اللہ کا نام تھا اس پر۔ تو ہم کیا کرتے ہیں مسلمان؟ اگر کاغذ نیچے گرا ہو تو چومتے، اللہ کا نام دیکھتے رکھ دیتے۔ بکرا آپ جب ذبح کرو گے، گرے گا، اللہ کا نام زمین پر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیچڑ لکپت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خون پہ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ غلاظت لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ آپ برداشت کرو گے اس کو؟ اور اگر آپ نے قربانی کر دیا تو کیا کرو پھر؟ اس کے بعد اس کی کھال کدھر غلاظت میں جائے نہیں جائے، اس سے اچھا اس کو پھر رکھنے کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں گندگی نہ لگنے پائے، اس کو اچھی جگہ بستر رکھو، اس کو جو ہے اونچائی پہ رکھو، نیچے نہ ہونے پائے، کسی کا پیر نہیں لگنے پائے۔ اول تو ہوتا نہیں، میں نے شروع میں کہہ دیا ہے، تو پھر اس کو قربان مت کرو۔ وہ جو لے کر آیا نا بیوپاری، اس کو کہوں گا اپنے گھر میں خود تبرک کے لیے رکھے، 5-5 کروڑ روپے لگ۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھو یہ کہیں نہیں لکھا ہے، کہیں نہیں لکھا ہے کہ اگر آپ نے بہت مہنگا جانور لیا تو ہی اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول ہوگی۔ بہت مہنگا لیا نہیں، قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔
نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نہ خون پہنچتا، جو تمہاری نیت ہوتی ہے نا بس وہی پہنچتی ہے۔ تو آپ مہنگے سے مہنگا بکرا لو تو بھی ویسے ہی جائے گا، اور ایک معتدل قسم کا لو، بہت مریل بھی مت لو، ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک اندازے کے مطابق، تو بھی نیت ہی آپ کی جائے گی، گوشت خون سے نہیں پہنچنا۔ اللہ کو کیا گوشت خون سے مطلب، وہ تو یہ قربانی کا تہوار اس نے رکھا ہے تاکہ تمہارا بھی بھلا ہو اور غریبوں کا بھی اس میں بھلا ہوتا ہے، تمہاری فریج کا بھلا نہ ہو، تمہاری فریج کا بھلا نہ ہو، غریبوں کا بھلا۔ تو نیت پہنچتی ہے، نیت کم از کم اس کو تو صحیح کر لو۔ اور کچھ لوگ یہاں رونا روتے ہیں، تو ایک طبقہ تو یہ ہو گیا، اور ایک طبقہ وہ ہے نہیں بھائی میرے اوپر قرضہ بہت ہے، میرے اوپر قرضہ بہت ہے۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ آئی فون 16، 4-4 لاکھ کا موبائل ہے، اور 20,000 کا جانور لینے میں کہیں قرضہ بہت ہے، پریشان حال بہت ہے۔ ابھی گھر میں کوئی فرنیچر کا کام نکل جانا، ابھی خدا کی قسم وہ 24 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، وہ 1 لاکھ کا فرنیچر گھر میں آ جائے گا، تو اس کو قرضہ یاد نہیں آتا؟ آئی فون ہاتھ میں قرضہ یاد نہیں؟ قربانی کے موقع پہ لوگ غریب ہو جاتے ہیں۔ غریبوں کو دیکھنا ہو تو قربانی میں دیکھو اور مسجد میں دیکھو، جب مسجد کی جھولی جاتی ہے نا تو سب غریب ہو جاتے ہیں، اللہ ماشاء۔ ٹھیک، جیسا رب کو دو گے ویسی امید بھی رکھنا، صاف بات۔ تھوڑے کڑوے جملے ہوتے لیکن ہضم کرو آپ، جیسا رب کی بارگاہ میں دو گے نا پھر ویسا ہی امید رکھنا۔ اگر 56 کروڑ کی چوتھائی دن رات مانگتے ہو تو کم از کم 1000 روپیہ تو خرچہ کرو، کہ دو کے 10 روپیہ 56 کروڑ چاہیے آپ کو۔ تو کچھ لوگ کہتے نہیں یار میں قربانی نہیں کر سکتا، میرے اوپر قرضہ ہے، تو یہ جو آپ لے رہے ہو یہ سب ٹیم ٹام، اس وقت آپ کو قرضہ یاد نہیں آتا، غریبی یاد آتی۔ میں کہتا ہوں بظاہر خدا کی قسم، اللہ کے رسول نے جتنی غربت کے ساتھ زندگی گزاری ہے کسی نے نہیں گزاری، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی بات کر رہا ہوں چیلنج کے ساتھ میں، کسی نے نہیں گزاری۔ اس کے بعد اگر حضور کے بعد کسی نے گزاری ہے تو مولا علی نے گزاری ہے۔ مولا علی پہ کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، مال تھا ہی نہیں، جو آتا سب دے، کبھی نہیں ہوئی، کبھی فرض نہیں ہوئی، لیکن یہ کام جسے قربانی کہتے ہیں حضور بھی دھوم سے کرتے تھے، مولا علی بھی دھوم سے کرتے تھے۔ غربت آپ رونا روتے ہو نا قرضے کا، حضور دھوم سے کرتے تھے، بظاہر قربانی فرض نہیں تھی یا واجب نہیں تھی مولا علی پہ، لیکن کرتے تھے۔ حضور خود بھی کرتے تھے اپنے نام سے اور امت کے نام سے بھی کرتے تھے۔ آپ ایک بکرا لینے میں آپ کی سانس اوپر نیچے ہونے لگتی ہے، یہ شاعر اسلام میں سے اسے ختم ہونے مت دو۔ دوسرے لوگ تو چاہے کہ قربانی بند ہو جائے، ہمارے لوگ بھی غریبی کرو نہ بولتے ہیں۔ حضور ایک بکرا خود کرتے تھے اور ایک امت کے نام سے کرتے تھے، اور صرف کرتے ہی نہیں تھے، مولا علی کو وصیت کر کے گئے، پردہ فرمایا آپ نے کہ علی تم بھی ایسا کرنا۔ تو مولا علی کیا کرتے تھے؟ یہ نہیں بولتے حضور میں تو بہت غریب ہوں، کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کے نکالتا ہوں اور حسن و حسین کی پرورش کرتا ہوں، کھیتوں میں کام کرتا ہوں، تب جا کے گھر میں روٹی پکتی ہے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا۔ بہت غربت تھی مولا علی کے وہاں پہ۔ جب حضور نے وصیت کی نا تو مولا علی کیا کرتے تھے؟ ایک اپنے نام سے کرتے تھے، ایک حضور کے نام سے کرتے تھے۔ وہ غریبی کا رونا نہیں روتے تھے، یہاں اپنے ہی نام سے لوگ کرتے تھے۔ یہ ہاتھ میں آئی فون ہے، کہتے نہیں یار میں قرضہ ہے، جب میرے سامنے کوئی بولے آئی فون لے کے تو قرضہ ہے میرے اوپر، یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اور ہے بھی تو میں کہتا ہوں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو، انشاءاللہ قرضہ ختم ہو جائے گا۔ اس نیت سے کرو، آپ نیت میں ہی سب کچھ ہے، اس نیت سے کرو۔ تو مولا علی کیا کرتے تھے؟ اپنے نام سے بھی اور حضور کے نام سے بھی۔ ایسے ایسے اللہ والے آج بھی اللہ کے نیک بندے اپنے نام سے کرتے، جانوروں میں حصہ لیتے ہیں، اور حضور سے شروع کرتے، شکر اللہ صاحب بابا پہ لا کے ختم کرتے۔ میرے پاس رسید ایسی بھی آدمی پڑی ہے، وہاں سب کا تو نہیں ہو پاتا، لیکن جو مخصوص قریب ایک آدمی 4 جانوروں میں حصہ لے لیتا ہے۔ جی صاحب وہاں سے شروع کرتا تو حضور کے نام سے، مولا علی کے نام سے، غریب سب۔ تو یہ حصے جو ہے نا آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں دارالمحمدیہ کی طرف سے بھی، اگر آپ کو چاہیے، میں نہیں کہتا کہ یہی، لیکن ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے نام سے، اولیاء کے نام سے، انبیاء کے نام سے کریں۔ تو سنی دارالمحمدیہ کی طرف سے 1700 روپیہ فی حصے رکھا گیا ہے، اور بالکل ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بھائی کوئی 1300 رکھا ہے تو کوئی 1200 رکھا ہے۔ قربانی کہاں ہوگی؟ تو میں کہتا ہوں جیب میں،
ایسے لوگ قربانی پر ہم کیا سوچتے کہ بھئی ہاں پیسہ کم لگ رہا ہے دے دیے چھٹی بوجھ ختم، ایسا نہیں. آپ تحقیق کرو، اگر آپ کو تحقیق ہے تو وہاں پیسہ لگاؤ، اور تحقیق نہیں ہے، یقین نہیں ہے تو پیسہ مت لگاؤ، آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی. تحقیق ہے یہاں، کیونکہ میں سامنے ہوں، امام اس مسجد کا، پھر دارالمحمدیہ 1969 کا ادارہ ہے، آج کا اشرف العلماء رحمۃ اللہ اولاد علی کا ادارہ ہے وہ. جی صاحب آج بھی وہاں پہ ہوتی ہے. تو آسان اڑیسہ وغیرہ کے وہاں گئے تو جانور وغیرہ خریدے جاتے، بہت سستے جانور. تو 1700 روپے فی حصہ رکھا گیا ہے، تو آپ اس میں حصہ لیں اور اپنے جانور جہاں جیسا لانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی کی عید الاضحیٰ کی نماز بھی سن لیجئے. 6:25 پر پہلی جماعت 6:25 پر عید الاضحیٰ کی جماعت یہاں پر اس مسجد میں 6:25 کی ہوگی، اور دوسری جماعت 7:15 بجے اس مسجد میں. تو دوسری جماعت کے امام قاری صاحب رہیں گے. پہلی جماعت میں پڑھاؤں گا 6:25 پر، اور 5:25 کی فجر کی نماز ہے. تو فجر کی نماز میں ہی تیار ہو کے آئیے آپ، آدھا گھنٹہ تھوڑا بیان ہوگا پھر نماز شروع ہو جائے گی. اس میں انشاءاللہ تاخیر ویسے بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو آئیں گے نا انشاءاللہ. 5:25 کو آ جائیے، ہے نا. 6:25 کی عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی. اللہ پاک سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور سب کو جذبہ قربانی عطا فرمائے. السلام علیکم.